اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ایک یہ کویسچن پچھلے پروگرام کا رہتا تھا، کسی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر ہم کسی مقام پر سفر طے کر کے جو 92 کلومیٹر سے دور زیادہ فاصلے پر ہے 5 دن کے لیے جائیں، لیکن ہم نیت یوں کر لیں کہ 15 دن بعد جائیں گے تاکہ پوری نماز پڑھیں، تو کیا اس طرح ہم پوری نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور ارادہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ہو تو وہ شرعی لحاظ سے مسافر کہلاتا ہے۔ اب وہ نماز قصر کرے گا، یعنی 4 فرض کو 2 پڑھے گا، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، مغرب کے 4 ہیں، عشاء کے 4 ہیں، یہ 2 پڑھیں گے۔ فجر کے تو 2 ہی رہیں گے، مغرب کی 3 رکعت فرض رہیں گی، باقی سنن نوافل کا موقع ملے تو پڑھیں، ورنہ سفر میں ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اب جب آپ کسی سٹی میں پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر کم از کم آپ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کریں گے تو پھر آپ شرعی لحاظ سے مسافر نہ رہے، اب آپ پوری نماز پڑھیں گے، اور اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو نماز قصر ہوگی، یعنی وہی جیسے آپ کو بتایا کہ آدھی نماز ہوگی۔ اب آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے، دیکھیں اصل میں آپ کو یقین ہے کہ 5 دن میں چلا جاؤں گا، ارادہ ہی 5 دن کا ہے، اب زبردستی نیت کرنا، نیت تو کہتے ہی دل کے پختہ ارادے کو ہیں، لہٰذا آپ اس وقت تک پختہ ارادہ کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے وقت میں گنجائش نہ ہو۔ 5 دن اب میں آپ کو جانا ہے، کیسے آپ 15 دن کی نیت کر لیں گے؟ تو لہٰذا یہ نیت یعنی زبردستی اپنے اوپر ایک سوچ کو مسلط کرنا یہ ویلڈ نہیں ہوگی، اور آپ کو نماز قصر ہی ادا کرنی ہوگی۔ جیسے کہ فقہا نے لکھا، اگر کوئی کسی جگہ پہنچ جائے اور وہاں پر اس کے قصد و ارادے کا کوئی دخل نہ ہو، مجبور ہو، تو چاہے کتنے ہی وہ نیتیں کر لے اعتبار نہیں۔ جیسے فوج کہیں پہنچ جائے، کسی جگہ کا محاصرہ کر لے، اب ہو سکتا ہے 2 دن میں محاصرہ ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کئی مہینے تک رہے، اب وہ کہیں کہ ہم 15 دن کی نیت کرتے ہیں، تو ان کی نیت معتبر نہیں ہے، کیونکہ حالات ان کی نیت کو مطلب پختہ نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہے، لہٰذا آپ پوری ہی قصر نماز پڑھیں گے، پوری نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بہن نے ایک ہمیں باہر سے میسج کیا تھا کہ ان کو ایک کمپنی ہے، وہ اپنی پروڈکٹ کی ٹیسٹنگ کے لیے کچھ کریمیں بھیجتی ہے، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 2 کمپنیز نے ان کو کریمیں بھیج دی ہیں اور 2 ہفتے میں ان کو ٹیسٹ کر کے رزلٹ دینا ہے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ میں ایک وقت میں ایک ہی کمپنی کی یوز کر سکتی ہوں، دوسری کے نہیں۔ کمپنی کا مقصد ہوتا ہے کریم کو ٹیسٹ کروا کر اس کا فیڈ بیک حاصل کرنا۔ اب یہ کہتی ہیں کہ چونکہ دونوں کی آ گئی ہیں تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ ایک میں خود یوز کر لوں اور ایک اپنے شوہر پر ٹیسٹ کروں اور پھر اس کی رپورٹ بنا کر بھیج دوں؟ کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ ویسے کریم میرے نام پر آتی ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو کمپنی نے کنڈیشن لگائی ہے کہ آپ ہی یوز کریں گی، کوئی دوسرا نہیں، اور آپ ان کی امپلائی ہیں یا وہ آپ کو اس ٹیسٹنگ کے باقاعدہ پے کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو پھر تو آپ ہی کو ٹیسٹ کرنا ہوگا۔ آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ میں تھوڑا مجھے مجبوری ہے، میں آپ کا ٹیسٹ اگلے ہفتے میں کر لوں گی، وہ راضی ہو جائیں تو ٹھیک، اگر شوہر سے کروا کر آپ فیڈ بیک دیں گی تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر آپ فرض کر لیں کہ کمپنی سے نہیں کرتی اور شوہر پہ ٹیسٹ کرتی ہیں، دونوں کی اسکن میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، کسی کی ڈرائی اسکن ہوتی ہے، کسی کی بہت چکنی ہوتی ہے، کسی کی آئلی اسکن ہوتی ہے، ان دونوں کا فیڈ بیک ایک جیسا نہیں آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا اور شوہر کی اسکن ایک جیسی ہو، رزلٹ ایک جیسا آ جائے، لیکن بہت ہی کم ہوتا ہے، تو آپ کیسے اس کا فیڈ بیک دے سکتی ہیں کہ کیا رزلٹ آیا؟ وہ آپ سے چاہتے ہیں اور آپ شوہر سے، تو لہٰذا جب آپ پیسے لیتے ہیں اور کوئی کام کی کنڈیشن لگا دیتا ہے کہ آپ ہی نے کرنا ہے، تو اس وقت تک آپ اجرت کے مستحق نہیں ہوں گے جب تک خود کام نہ کریں۔ اور اگر کمپنی کہتی ہے کہ ہمیں ٹیسٹ کا رزلٹ چاہیے، بس آپ کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا، کنڈیشنل وہ ٹیسٹنگ کے لیے نہیں کہتے ہیں، تو پھر آپ خود بھی کر سکتی ہیں اور اپنے شوہر سے بھی کروا سکتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کے لیے اجرت بالکل صحیح رہے گی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ تراویح رمضان آ رہا ہے، تو کیا ہم تراویح کو چھوڑ کر اس کی جگہ قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ آپ نوافل اور سنت غیر مؤکدہ چھوڑ سکتے ہیں، اس کی جگہ قضا نماز ادا کریں، لیکن سنت مؤکدہ کا ترک منع کیا ہے۔ تو عصر سے پہلے کی 4 اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، یہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، اور باقی نوافل جو نمازوں میں پڑھتے ہیں وہ چھوڑیں۔ باقی تمام نوافل جو عام نمازوں میں پڑھتے ہیں وہ یعنی جو سنتیں پڑھتے ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں۔ اسی طرح تراویح بھی سنت مؤکدہ ہے،
تو لہٰذا جو ہم ظہر وغیرہ میں اور عشاء کے اندر سنت پڑھتے ہیں، فجر کی سنتیں ہیں، ان کو چھوڑ کے قضا نماز نہیں پڑھیں گے، اسی طرح تراویح کو چھوڑ کر قضا نماز ادا نہیں کریں گے۔ اور یہ جو نفس آپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ تراویح چھوڑ دو، میں قضا میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا، آپ یہ دیکھیں گے، آپ چھوڑ کر معاذ اللہ، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں چھوڑیں، لیکن اگر آپ چھوڑ کر دیکھتے تو 2-3 دن تک وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتا، بس اس کے بعد وہ نہ تراویح رہتی نہ قضا نماز، کیونکہ سست ترین ہے یہ نفس۔ بہت سے لوگ اسی لیے سنت غیر موقدہ چھوڑتے ہیں اور اب وہ قضا بھی نہیں پڑھ رہے۔ ان سے آپ پوچھ کر دیکھیے گا، یا وہ اپنے آپ سے پوچھیں اگر مجھے سن رہے ہیں تو، کہ انہوں نے جب یہ سنت غیر موقدہ چھوڑنے کا قصد و ارادہ کیا تھا تو یہی ارادہ کیا تھا کہ ان کی جگہ قضا نماز پڑھیں گے، لیکن اب نہ قضا رہی نہ سنت غیر موقدہ، اس لیے نفس کی چال میں نہ آئیں اور آپ تراویح ادا کریں، اور بعد میں رات میں جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو مطلب 2 رکعت تہجد پڑھ لیں نفل نماز، اور اس وقت قضا نماز پڑھیں، بڑی برکت بھی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم دبئی میں ہیں، یہاں پر کہیں فریج رکھے ہوتے ہیں مختلف جگہ پر، اور اس میں پانی ہوتا ہے، اور یہ عام لوگوں کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ثواب جاریہ کے لیے ہے، تو کیا ہم اس پانی کو پی سکتے ہیں؟ کویسچن یہ کر رہے ہیں، ان کے مقصد یہ تھا، انہوں نے بعد میں لکھا کہ ہم پانی خرید سکتے ہیں بازار سے، تو یہ کیا اس طرح کا پانی پھر ہم پی سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو گویا کہ ان کے ذہن میں ایسا ہے کہ شاید یہ غریبوں کے لیے ہوگا، ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا کیا ہم اگر لیں گے تو کسی غریب کا حق تو نہیں مار رہے؟ دیکھیں اس قسم کی جو سبیلیں بنی ہوتی ہیں، یا مسجد میں بعض اوقات کولر لگے ہوتے ہیں، یا اسی طرح جیسے آپ فریج بتا رہے ہیں، یہ لوگ اپنے ثواب کے لیے کرتے ہیں، اور ثواب میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ غریب پیے یا امیر پیے یا متوسط درجے کا پیے، کیونکہ پانی پینے پر ثواب ملتا ہے، پلانے پر ثواب ملتا ہے، یعنی وہ پیے گا تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ پلا رہے ہیں آپ کو ثواب ملے گا، تو لہٰذا یہ بالکل عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی۔ ہاں اگر اس میں لکھا ہوتا صراحتاً یہ صرف غریبوں کے لیے ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے جو پانی خرید نہیں سکتے ہیں، تو پھر تو آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں تھا، لیکن جب ایسا کچھ نہیں لکھا تو ہمارا عرف ایسا ہی ہے کہ لوگ سب ہر طرح کا امیر غریب متوسط درجے کا وہ پانی پیتا ہے، لہٰذا آپ بھی پی سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان سے اٹلی واپس جا رہا تھا، جہاز میں تھا، تو ایئر ہوسٹس سے میں نے فارم فل کرنے کے لیے بال پین لیا اور پھر میں اس کو واپس کرنا بھول گیا، تو اس بال پوائنٹ کا میں کیا کروں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، وہ ویسے بھی ایک معمولی سی قیمت کا ہوتا ہے، کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ بھول کر لے بھی گئے، اب کہاں وہ واپس کریں گے اور کیا، تو یہ آپ یوز کر لیں، انشاءاللہ آپ پر آخرت کے سلسلے میں کوئی وبال نہیں ہوگا۔ ہاں جان بوجھ کر رکھ لینا یہ مناسب نہیں تھا کہ آپ وہ پین کو چھپا کر لے کر نکلیں، کہ تاکہ ان کو یہ پھر ایک قصد و ارادہ چوری کا سا ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ بھول گئے ہیں تو بس اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ میں نے منت کا روزہ مانا تھا کسی حاجت کی وجہ سے، حاجت پوری ہو گئی تو میں نے 2 دن تک روزہ نہیں رکھا، اس کے بعد رکھا، تو یہ تاخیر کرنے سے کوئی وبال تو نہیں ہوگا؟ جواب دیتا ہوں، پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کی پٹائی کی تو دوسرے نے کہا کہ یہ اللہ نے کروائی ہے، تمہاری پٹائی، کیا اس طرح کے جملے کہے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دین کی خدمت گناہ کے ذریعے کرنا کیسا ہے کہ ایک شخص نے مسجد میں سود کے پیسے دے دیے، اس کو منع کیا جائے، کہتے اور لوگ بھی تو ہیلپ کرتے ہیں، ہم نے کہا تو کیا ہو گیا؟ چلیں، اور میرا لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ کیا اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت ناراض ہو جاتے ہیں اولاد سے، اولاد کو کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ ماں باپ اگر ناراض ہو جائیں تو؟ ہاں جی، چھوٹی چھوٹی بات پہ جیسے ٹینشن ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچوں سے خفا رہتے ہیں، تو پھر چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرا پہلا کویسچن یہ ہے، کیا مکروہ اوقات میں اور عصر کے فرائض ادا کرنے کے بعد سجدے تلاوت یا سجدے شکر وغیرہ ادا کر سکتے ہیں؟ اور عصر کے فرائض ادا کرنے کے بعد واجب العیادت سنن یا نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی شخص مطلقاً یہ ملت مانے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں ایک دیگ دوں گا، اور اب اس کام کے ہونے کے بعد یہ کھانا فقط شرعی فقراء میں ہی تقسیم کرنا ہوگا یا اغنیاء کو بھی دے سکتے ہیں؟ اور کیا وہ شخص خود اور اس کے گھر والے بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر کسی لباس پر نجاست کا کوئی داغ ایک دفعہ دھلنے سے صاف نہ ہو اور یہ یقین بھی ہو کہ 2 یا 3 دفعہ برش سے رگڑیں گے تو یہ داغ صاف ہو جائے گا، تو کیا 2 یا 3 دفعہ دھونا ضروری ہے، فقط پھر ایک ہی دفعہ دھونا کافی ہوگا؟ اور
یہ لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر جاندار کی تصویر والا لباس پہنے کوئی بچہ کسی نمازی کے سامنے آ جائے تو نماز کے فساد کا کیا حکم ہوگا؟ اور لاسٹ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر لاسٹ میں تو پہلے ہی بول دیا تھا آپ نے، پھر لاسٹ چلے خیر. ایک رہ گیا بس. اگر کوئی شخص سفر میں بھول کر 4 رکعت فرض کی نیت سے نماز شروع کر دے اور پھر اسے نماز کے دوران یاد آ جائے کہ اس نے تو قصر پڑھنی تھی، تو کیا اب وہ نماز کو توڑ کر ادا کرے گا یا جاری رکھے گا؟ تو اور چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کال لیتے ہیں پھر جوابات. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی میرے خالو ہیں، ان کی میرے خالو فوت ہو گئے ہیں، وہ ان کی 2 دکانیں اور 1 مکان ہے. جو بڑے بھائی ہیں نا وہ مطلب ان کے 5 بیٹیاں 3 بیٹے تھے. جو بڑا بیٹا ہے نا وہ اپنے باپ کے ساتھ 30 سال کام کیے انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی بہنیں اور بھائی کہتے ہیں کہ میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ میں نے نا دکان اور مکان میں حصہ دے دیتے ہیں بہن بھائیوں کو. وہ کہتے ہیں کہ میں نا جو کاروبار ہے نا اس میں بھی حصہ لیں گے. وہ میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ میں نے نا اپنے بہنوں اور بھائیوں کا اپنے باپ کے ساتھ کاروبار میں مل کے نا شادی کی تھی. چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، میں بتاتا ہوں بس ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو ایک منت کا کویسچن تھا، اس کا ہم نے آپ کو سوال تو ذکر کیا کہ کسی نے منت مانی کہ میرا ایک کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا. اب کام ہو گیا تو 2 دن تک انہوں نے روزہ نہیں رکھا، اس کے بعد رکھا ہے، تو کہتے ہیں اس تاخیر سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ دیکھیں منت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک مقیدہ ہوتی ہے، ایک مطلقہ ہوتی ہے. مقیدہ مانے آپ کو کنڈیشن لگا دیں کہ میرا ایک کام ہوگا تو میں فلاں جمعے کو روزہ رکھوں گا، ہفتے کو روزہ رکھوں گا، رجب میں روزہ رکھوں گا، شعبان میں. تو جب آپ اس طرح کوئی کنڈیشن لگا دیتے ہیں تب تو آگے کرنا گناہ ہوتا ہے. منت پھر بھی پوری ہو جائے گی لیکن تاخیر کرنے میں گناہ گار ہوں گے. اور اگر آپ کوئی خاص دن، خاص مہینہ، خاص سال متعین نہیں کرتے ہیں، میرا ایک کام ہو جائے تو 2 روزے رکھوں گا، 1 روزہ رکھوں گا، اب آپ نے مطلقاً کہا، اس کو کہتے ہیں مطلقہ، یعنی بغیر کسی کنڈیشن کے. اس میں ان روزوں کو جلدی ادا کرنا افضل ہوتا ہے لیکن تاخیر کرنا گناہ نہیں ہوتا. پوری زندگی میں جب کبھی آپ رکھیں گے ہو جائے گا، لیکن فقہاء نے فرمایا کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں، اگر آپ ڈیلے کریں، اچھا اگلے ہفتے اس سے اگلے ہفتے کرتے رہیں اور موت آ گئی تو خواہ مخواہ ایک وبال اپنے سر پہ لے کے جائیں گے. اس لیے پہلی فرصت میں اس کو ادا کریں یہ افضل ہے، لیکن تاخیر کرنے میں گناہ گار نہیں ہوں گے. آپ 2 دن کی تاخیر سے آپ نے ادا کیا، آپ کی منت ہو گئی. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ، یہ تو بلی چھوڑ گئی یا کہتے ہیں بلہ چھوڑ گیا، وہ ہمیں اپنے گھر کے ایک کمرے کے کونے میں نظر آیا. وہ چیخ رہا چل رہا تھا، جب چل رہا تھا سب کچھ، لیکن ہم نے دودھ رکھا، پانی رکھا، وہ کچھ نہیں پی رہا تھا. تو پھر ہم نے وہ چونکہ شور بہت کر رہا تھا تو ہم نے اس کو باہر نکال دیا اور وہیں پر پانی اور دودھ وغیرہ رکھ دیا. لیکن بعد میں جب ہم نے دیکھا تو وہ مرا پڑا تھا. اب وہ بھوک سے مر گیا یا گرمی سے مر گیا. کہتے ہیں اب ہمارے دل میں بہت ہی افسوس ہے کہ یہ ہماری وجہ سے کیوں مرا اور بڑا دکھ ہے. تو کیا اس کا کوئی مطلب آخرت میں وبال وغیرہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں چونکہ آپ کا قصد و ارادہ ایک ضرر کو دور کرنا تھا، ایک جانور پر ظلم کرنا نہیں تھا. وہ رہتا اپنے گھر میں، چیختا ہے، چلاتا ہے، وہ ماں کو پکارتا رہتا، ماں وہاں پہ موجود نہیں ہے تو یقینی سی بات ہے پورے گھر والے ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور آپ نے اس کو باہر رکھ کر دودھ پانی وغیرہ بھی رکھ دیا تھا، تمام وہ انتظامات اپنی دانست میں کر دیے تھے جس سے اس کو ضرر اور تکلیف نہ آئے. تو دونوں چیزیں صحیح ہو گئیں کہ آپ نے ضرر کو دور کرنا آپ کا شرعی طور پہ حق ہے، آپ نے اس کو دور کیا. دوسرا، بے زبان کو آپ نے بھوکا نہیں مارا، آپ نے پانی رکھا، سب کچھ رکھا، لیکن وہ خود مر گیا. تو بہرحال اس میں آپ پر کوئی وبال نہیں ہے، بالکل گھبرانے کی حاجت نہیں ہے. دل سے اس کو بات کو دور کر دیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے. ہاں وہ بہن بھائی ذرا ذہن میں رکھیں، یہ تو آپ نے باہر نکالا مر گیا، بعض اپنے گھر میں رکھ کر جانوروں کو مار رہے ہیں، نہ دانہ ڈالتے ہیں نہ پانی ڈالتے ہیں، بیچارے مر جاتے ہیں، بچوں کے حوالے چیز کر دیتے ہیں، بچے ان کی درگت بنا رہے ہوتے ہیں جانوروں کی، چڑیاؤں کی. یہ گناہ ہے، یاد رکھیں. اور اگر آپ نے گھر میں رکھ کر بھی بھوکا پیاسا رکھ کر اس کو مار دیا تو آخرت میں بہت شدید وبال ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو میں نے جہنم میں دیکھا کہ بلی اس کو نوچ رہی تھی، اور اس کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ اس نے اس بلی کو باندھ کر رکھا تھا، نہ اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ چوہے وغیرہ کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی، اور نہ اس کو کھانا ڈالا، حتیٰ کہ وہ بلی اذیت اور تکلیف سے مر گئی. تو اب وہ بلی جہنم میں اس پر مسلط کی گئی ہے. یہ دیکھیں، یہ ہے ایک ایسی کنڈیشن کہ ظلم کی صورت بنی اور اس میں انہوں نے اس عورت نے اس کے ساتھ ناجائز معاملہ کیا. یہ لائق سزا بھی تھا اور گناہ اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے.
باقی آپ نے جو کیا وہ بالکل صحیح تھا. اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاً توبہ کر لیں, لیکن انشاءاللہ آپ پہ کوئی وبال نہیں ہوگا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی جان. مفتی صاحب سر پوچھنا ہے یہ کہ زکوٰۃ جو ہے یہ پورا سال رک کے دینی ہے یا کسی مہینے میں بھی, جیسے 12 مہینے تھوڑی تھوڑی دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ سر, یہ جو کبوتر بازی ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک ہی کویسچن کیا تھا کہ میں نے ایک دکان کرائے پر لی اور اس سے چائے کا ہوٹل کھولا, وہ بہت اچھا ہوٹل چلنے لگا. اب کسی نے خریدنے کی آرزو کا اظہار کیا ہوگا, تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کرائے کی دکان کسی مالک کی ہے, کیا میں یہ چلتا ہوا ہوٹل کسی کو زیادہ پیسوں میں بیچ سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں, ہوٹل کے سامان تو آپ بیچ سکتے ہیں, لیکن اس میں ایک پہلی چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ایک مالک دکان یا مالک مکان کسی خاص شخص سے انٹرویو لیتا ہے, پھر اس کو کرائے پر دیتا ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ آگے کسی کو کرائے پر دے, کیونکہ آج کل ہمارے ہاں بڑے مسائل ہیں. ہو سکتا ہے آپ صحیح آدمی ہو, آپ کسی اور کو دے کے چلے جائیں, اور وہ کوئی دہشت گرد ہو, کوئی غلط قسم کا آدمی ہو. اسی لیے باقاعدہ قریبی تھانے میں رپورٹ کرنی ہوتی ہے, جو اکثر چھوٹے علاقوں میں تو نہیں ہوتی, لیکن متوسط اور بڑے علاقوں میں اگر آپ کسی کو رینٹ پر اپنا مکان دیتے ہیں تو آپ کو ایک NOC لینی ہوتی ہے تھانے سے کہ بھئی میں اس کو دے رہا ہوں. وہ ان کا شناختی کارڈ وغیرہ جمع ہوتا ہے, تاکہ اگر بعد میں یہ کچھ کر سکے تو آپ بچ جائیں, آپ سہولت کار کے طور پر نہ پھنس جائیں. جیسے کہ حالات ہیں, اس پہ تو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ, اگر مالک دکان کو کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ آپ کو اس سے کوئی مطلب ٹینشن میں نہیں آتا, وہ کہتا ٹھیک ہے آپ رہیں یا دوسرا کرایہ دار رہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, تو پھر آپ بالکل کسی دوسرے کو اسی رینٹ پر کرایہ دکان دیں گے. آپ زیادہ رینٹ پہ نہیں دے سکتے, اسی رینٹ پر. اور جو ہوٹل کا ساز و سامان ہے اس کی قیمت کا آپ ارادہ کریں. یہ نہیں کہ بھئی ساز و سامان تو ہے 1 لاکھ کا, اور باقی چونکہ ہوٹل چل رہا ہے اس کی گڈ ول کے طور پہ تم مجھے 40 لاکھ اور دے دو. فقہ حنفی میں گڈ ول کی, کسی چیز کی عمدت کی, جودت کی, خوبی کی قیمت نہیں ہوتی ہے, ذات کی قیمت ہوتی ہے, اس کی صفت کی قیمت نہیں ہوتی ہے. لہٰذا آپ یوں نہ کہیں کہ یہ ہوٹل کا سامان اتنے کا اور یہ چلتا ہوا ہوٹل ہے اس وجہ سے اتنا پیسہ نہیں. آپ بس سامان کی آپ کہیں یہ سامان ہے, یہ میں 40 لاکھ کا آپ کو سامان دیتا ہوں, ہوٹل آپ لے لو. یوں کر کے آپ کر سکتے ہیں وہی, لیکن مالک دکان کو پہلے آپ کو راضی کرنا ہوگا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم. میں بابر جاوید بول رہا ہوں مسکت سے. جی بولیے. ایسا میرا ادھر چونکہ وہ مسجدیں بند ہیں سر, تو میں گھر میں ہی فلیٹ میں اکیلا ہوتا ہوں, تو میں اکیلا ہی نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ سے مفتی صاحب پوچھنا یہ ہے کہ کیا مجھے وہ جو جماعت کا ثواب ملے گا, کیونکہ مجبوری ہے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. جی میں سمجھ گیا, بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. یہ مفتی صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے کے صلح کر لے تو کیا ان سے قطع تعلق بنتا ہے؟ اگر بنتا ہے تو ان کے ماں باپ سے بھی بنتا ہے, جبکہ وہ جو لڑکی کا باپ ہے وہ ہمارا سگا بھائی ہے, اور جو لڑکے کا ماں ہے وہ ہماری سگی بہن ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بھائی بہن کے بچے ہیں. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں بہن. ایک کویسچن کیا تھا, یہ لے لیتے ہیں آج والا. یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کی پٹائی کی, تو ایک تیسرا شخص کھڑا تھا, اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری یہ پٹائی کروائی ہے, تو اللہ کی طرف اس طرح منسوب کر دینے کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں, فاعل حقیقی تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. کسی کوئی مار رہا ہے تو اس کو مارنے کی توفیق یا طاقت تو اللہ نے دی ہے, اور اسی طرح مطلب یہ دیگر معاملات بھی. لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام ناجائز ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی جانب نہیں کر سکتے ہیں, بلکہ جو ذریعہ اور سبب بن رہا ہے اسی کی طرف کریں گے. مثلا ایک چور نے چوری کی تو معاذ اللہ یہ کہنا صحیح کوئی ہوگا کہ اللہ نے چوری کرائی, بلکہ وہ چور کی طرف نسبت کریں گے. اسی طرح اگر یہ پٹائی کرنا جائز تھا کہ مطلب ادب کے طور پہ سکھایا, ٹیچر ایک شاگرد کو مار رہا ہے, والد صاحب بچے کو مار رہے ہیں, یا کوئی بھی حاکم ہے جیسے وہ کسی رعایا میں سے کسی کو جائز مار رہا ہے, تو اب یہ کہنا کہ اللہ نے پٹائی لگائی بالکل اللہ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی تھی اور یہ اصلاح کے لیے تھی. لیکن اگر وہ مار ناجائز طور پر ہے, وہ ظلم پر مشتمل ہے, تو پھر ظلم کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ایسی صورت میں کہنے والے کو چاہیے کہ توبہ کرے اور احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے. ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن نے کیا تھا کہ ایک شخص ہے وہ سود کے پیسوں سے مسجد کو سپورٹ کر رہا ہے، کسی نے منع کیا تو وہ کہتا ہے کیا ہو گیا، دوسرے بھی تو کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں سود دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا، جس کی صورتیں بیان ہو گئیں، وہ خالصتاً سود ہے، اور اس طرح خالصتاً جو سود ہے جس پر جس کی حرمت قطعی قرآن نے حدیث نے واضح طور پہ بیان کی ہے، یہ اگر ثواب کی نیت سے آپ کسی جگہ دیں گے تو کافر ہو جائیں گے، پھر تو تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اور ایک سود ایسا ہوتا ہے کہ جس میں علماء کی آراء مختلف ہوتی ہیں، جیسے اب باہر کے ملکوں میں سود کا لینا دینا، بعض علماء منع کرتے ہیں، ہم بھی منع کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں وہ دارالحرب ہیں، اس میں کافر کو سود دیا جا سکتا ہے، سودی معاملہ ہے ہی نہیں، وہ حربی کافر ہیں۔ اس طرح کے جو اختلافی سود ہوتے ہیں اس میں حل کا حکم ہوگا۔ اگر وہ کسی عالم یا مفتی صاحب سے معلوم کر کے مسجد کی امداد کر رہا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو، اور اس نے یہ شرعی ریکوائرمنٹ پوری کی ہے، وہ کسی مفتی صاحب سے پوچھ کر دے رہا ہے، تو اب وہ کہتا ہے کہ میں نے دیا تو کیا مسئلہ ہے۔ اور اگر وہ ایسے علماء کو فالو کرتا ہے جو اس کو سود ہی قرار دیتے ہیں، منع کرتے ہیں، تو اس میں بہرحال اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اب اگر وہ دے گا تو ہم کہیں گے احتیاطاً آپ تجدید ایمان تجدید نکاح کریں، لیکن جہاں سود کا متحقق ہونا تمام علماء کے نزدیک مسلم ہے، وہ حرام قطعی ہے، وہاں پہ کسی کو اختلاف نہیں ہوگا کہ جیسی یہ ثواب کی نیت سے دے گا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور اس کو لازم تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ لیکن بہرحال جب کوئی سمجھائے تو اس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ کہنا کہ جی سبھی تو کر رہے ہیں میں کیوں رکوں، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ اس میں بعض اوقات پہلے حکم ہلکا ہوتا ہے، لیکن اس ضد، اس ہٹ دھرمی اور سرکشی اور بغاوت کا نتیجہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو نہیں ہو رہا ہوتا وہ ہو جاتا ہے، سخت حکم لگ جاتا ہے اور انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اس لیے میں بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا اگر کوئی دینی لحاظ سے سمجھائے تو نرم رویے سے ہی جواب دیں، سختی نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ چھوٹی چھوٹی بات پر خفا ہو جاتے ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں ہوتے ہیں نازک مزاج والدین ہوتے ہیں، جب بڑھاپے میں آدمی پہنچتا ہے چڑچڑی طبیعت ہو جاتی ہے، نازک طبیعت ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں اولاد کو چاہیے کہ وہ اس کو جہاد سمجھے، ایک مجاہدہ سمجھے، بس ہونے دیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ہو رہے ہیں نا، غلط کر رہے ہیں آپ کمال کریں، وہ غلط کر رہے ہیں آپ کمال کی طرف آئیں، آپ برداشت کرتے رہیں، نظر انداز کرتے رہیں۔ کل آپ کی اولاد جب آپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچیں گے اور آپ کی اولاد سامنے ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی نہ چاہتے ہوئے نادانستہ طور پر اسی چڑچڑے پن میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر اپنی اولاد سے کس چیز کی توقع تمنا رکھیں گے، اس کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اس پر آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ مکروہ اوقات میں طلوع آفتاب، غروب آفتاب، زوال میں فرائض کے علاوہ کیا ہم سجدہ شکر وغیرہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ان اوقات میں سجدہ کرنا مطلقاً منع ہوتا ہے، نہ سجدہ تلاوت آپ کریں گے نہ سجدہ شکر کریں گے، کیونکہ یہ کفار کے ساتھ جو اس زمانے میں سورج کی پوجا کرتے ہوئے سجدے وغیرہ کرتے تھے ان سے مشابہت لازم آتی ہے۔ اب اگرچہ وہ علت یہاں نہیں ہے، پاکستان میں کون ہے سورج کی پوجا کرنے والا کہ مشابہت ہو، لیکن بعض اوقات علت ختم ہو جاتی ہے، حکم باقی رہتا ہے۔ جیسے ہم طواف میں رمل کرتے ہیں، 3 چکر ذرا اکڑ کے کرتے ہیں، حالانکہ اس کی اصل مسئلہ کیا تھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد اگلے سال عمرہ کرنے گئے تو کفار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو جتنے ہجرت کر کے گئے ہیں مدینے کی وبا، مدینے کی فضا ان کے لیے سازگار نہیں ہے، تو یہ کمزور لوگ ہیں، ہم سے کیا مقابلہ کریں گے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ پہلے 3 چکر میں ذرا اکڑ کر چلو، تو کفار چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے، طواف کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے جسموں کو بڑا کر کے ان کو دکھایا، ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اب آج اگر آپ جا کر رمل کرتے ہیں، کون سے کافر ہیں اطراف میں؟ علت ختم ہے، حکم اب بھی باقی ہے۔ تو یوں بعض اوقات علت ختم ہو جاتی ہے، حکم باقی ہوتا ہے، تو ان 3 اوقات میں اب بھی سجدہ وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا عصر کی نماز کے بعد اگر واجب الادا سنن یا نوافل ہوں، یعنی کہ ان میں واجب ترک ہو گیا تھا، سجدہ صاحب سے تدارک نہیں ہو سکتا تھا، یا ہو سکتا تھا سجدہ صاحب ہی بھول گئے، تو ان واجب الادا سنن نوافل کو ادا کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں، ویسے تو سنن نوافل ہے لیکن ان کا ادا کرنا واجب ہے، تو تنہائی کے اندر کریں، اور بعض اس کو منع کرتے ہیں کہ نہیں یہ چونکہ اصلاً ان کی ادائیگی واجب تھی، اصلاً تو سنن نوافل ہیں اور عصر کی نماز کے بعد نوافل جائز نہیں، تو اس لیے اور جہاں علماء کا اختلاف ہو وہاں پر ناجائز اور حرام سے بچنا افضل ہوتا ہے، لہٰذا ان نوافل وغیرہ کو ادا نہ کیا جائے۔ یہ کہتی ہیں کسی نے منت مانی کہ میں یہ کام ہو جائے تو ایک دیگ کھلاؤں گی، تو اب وہ کام ہو گیا تو کیا یہ فقراء کو کھلائیں گے؟ اغنیاء کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ غنی لوگ اور خود کھا سکتا ہے، گھر والوں کو کھلا سکتا ہے کہ نہیں؟
دیکھیں اس میں افضل اور اولا یہ ہے کہ منت چونکہ یہ جب پوری ہو جاتی ہے تو یہ صدقات واجبہ میں گویا کہ آ جاتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ غربا میں تقسیم کیا جائے، خود نہ کھائیں، گھر والوں کو نہ کھلائیں۔ ہاں گھر میں کوئی فقیر ہے تو ٹھیک ہے، شرعی فقیر ہے تو، لیکن غنی نہ کھائے، خود نہ کھائیں، یہ فقراء میں ہی تقسیم کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نجاست دھوئی لیکن اس کا داغ باقی ہے، تو حکم شرعی یہ ہوتا ہے اگر داغ جا ہی نہیں رہا تو آپ اسی وہ پاک تصور ہوگا، لیکن کہتی ہیں اگر ہم اس کو 2-3 مرتبہ مزید دھوئیں، صابن وغیرہ لگائیں تو امید ہے کہ داغ چلا جائے گا، تو کریں یا نہ کریں۔ دیکھیں دونوں صورتیں ہیں، جب آپ نے اچھی طرح اس کو دھو لیا، داغ نہیں جا رہا، آپ کے حق میں وہ پاک ہے۔ اب مزید نظافت حاصل کرنا چاہیں اور دھونا چاہیں صابن لگا کر تو دھو لیں، اس صورت میں بھی جائز تھا، اس صورت میں زیادہ افضل ہے تو آپ کر سکتے ہیں، نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کوئی نماز پڑھ رہا تھا، ایک بچہ تصویر والے کپڑے پہن کر سامنے آ گیا اور کھڑا ہو گیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ اس نماز کو آپ دوبارہ لوٹائیں، اگر وہ تصویر بڑی تھی تو سامنے تصویر آ گئی، اگرچہ آپ کا قصور نہیں تھا، لیکن اس نماز کو لوٹائیں، اور اس سے پھر آپ کو یہ درس حاصل ہوگا، عبرت بھی حاصل ہوگی، ایک نصیحت حاصل ہوگی کہ بچوں کو تصویر والے کپڑے حتی الامکان نہیں پہنانے چاہیے۔ یہ کہتی ہے کہ قصر نماز ادا کرنی تھی، 4 فرائض سٹارٹ کر دیے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں آپ نماز نہ توڑیں، آپ 4 ہی پورے کر لیں، 2 آپ کی قصر ہو جائیں گی اور 2 نوافل میں شمار ہوں گی، اور چونکہ بھولے سے شروع ہوا انشاءاللہ آپ گناہگار بھی نہیں ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خالو کا انتقال ہوا، ان کی 2 دکانیں تھیں، بڑا بیٹا 30 سال تک والد صاحب کے ساتھ کام کر رہا تھا، اب وہ بعض کہتے ہیں یہ جو کاروبار ہے اس میں کسی کا حصہ نہیں ہوگا، دکان مکان میں ہوگا، بعض کہتے ہیں کاروبار میں بھی ہوگا۔ دیکھیں بیٹا اگر 30 سال سے کام کر رہا تھا لیکن والد صاحب کا کاروبار چلا رہا تھا تو یہ کاروبار والد صاحب کا کہلائے گا، تو جب ان کا انتقال ہوا تو سمجھ لیے کاروبار تمام ورثاء میں شریک ہو جائے گا، یعنی جو بھی اس کا پروفٹ آئے گا وہ پروفٹ تقسیم ہوگا بالکل ایسے جیسے وارثوں کے حصے تقسیم ہوتے ہیں، یعنی لڑکیوں کو 1 حصہ، لڑکوں کو 2 حصہ، تو لہذا ہاں اگر ایسا ہے کہ دکان والد صاحب کی تھی، کاروبار بڑے بیٹے کا تھا، وہ اس کو چلاتا تھا، تو اب کاروبار اس کا ہے، دکان میں شیئر سب کا ہوگا، کاروبار میں نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کیا سال پورا ہونے کے بعد ہی ہوگی یا ہم بیچ میں بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں بیچ میں بھی آپ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کے نیت سے اس کو شمار کرتے رہیں، پھر سال کے آخر میں آپ زکوٰۃ کا حساب کریں، پھر یہ دیکھیں جو شروع میں بیچ میں آپ دے چکے ہیں اگر وہ اور جو جتنی سال کے آخر میں زکوٰۃ بن رہی ہے برابر ہے تو نہ لینا نہ دینا۔ مثلا آپ نے 50,000 خرچ کر دیے، آخر میں کیلکولیشن کی تو 50,000 ہی زکوٰۃ بنی تو آپ ایڈوانس دے چکے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور اگر وہ کم تھی، مثلا 40,000 دی تھی، 50,000 بنی، 10,000 اور دے دیں، اور اگر زیادہ بن گئی، آپ نے 60,000 دے دی، زکوٰۃ 50,000 بنی، تو یہ 10,000 اگلے سال میں آپ شمار کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک شرط ہوتی ہے کہ سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں نصاب مکمل ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میرے پاس صرف 5,000 روپے ہیں تو زکوٰۃ کا سال شروع ہی نہیں ہوا، لیکن میں نے یہ سوچ کر کہ شاید بعد میں پیسے آ جائیں، میں نے زکوٰۃ کی نیت سے صدقہ کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ سال کے آخر میں میرے پاس 10 لاکھ روپے آ گئے، تو یاد رکھیں کہ یہ جو درمیان میں تھا یہ زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ سال کے آخر میں نصاب کمپلیٹ ہے، شروع میں نہیں۔ ایسے شروع میں کمپلیٹ تھا، میں زکوٰۃ کی نیت سے دیتا رہا، لیکن سال کے آخر میں اچانک میں زوال کا شکار ہوا، 5,000 روپے ہی رہ گئے، تو یہ درمیان میں جتنا دیا سب نفل صدقہ بنے گا، یہ زکوٰۃ نہیں بنے گی، یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ کبوتر بازی کرنا، جیسے کہ آج کل کبوتروں کو اڑایا جا رہا ہے، کھانا کم اڑاتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں، چھت پہ چڑھ کر ہو ہا مچائی ہوئی ہے، اترنے نہیں دیتے کبوتروں کو، اور اترے تو دوسرے کے کبوتروں کو اتار لیتے ہیں، پکڑ کے بند کر لیتے ہیں، اور دوسرا بھی راضی، یہ بھی راضی ہیں، یہ سب کا سب گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کبوتر باز کو دیکھا، وہ کبوتری کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو فرمایا شیطان شیطانہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ جتنے میرے بھائی بہن یہ ٹولیاں اڑا رہے ہیں نا، ان سے میری گزارش ہے کہ ان کو چھوڑ دیں، اور مطلب اس پر ماشاءاللہ کہنا یہ اور زیادہ خطرناک ہے جی، ماشاءاللہ آپ نے کبوتر اتار لیا، ماشاءاللہ آپ نے کبوتر دوسرے کا بند کر لیا۔ یہ ایک حرام اور غصب کام کے اوپر، ناجائز اور گناہ کبیرہ کام کے اوپر ماشاءاللہ کہنا یہ بہت سخت حکم رکھتا ہے، اس پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ جماعت کا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کے ساتھ عذر ہے، جب عذر ہوتا ہے تو جماعت کا ثواب ملتا ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد ساتھ رہنے والوں سے بالکل قطع تعلق رکھیں، اور جو ان سے راضی ہوں ان سے بھی قطع تعلق کرنا واجب ہے، تاکہ ان کو غلطی کا احساس ہو، چاہے سگے بھائی بہن کیوں نہ ہو۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کامل ایمان عطا فرمائے، جس کے بعد اللہ رسول کی رضا اور پسند سب سے بلند و بالا ہوتی ہے، مخلوق کی پست ہو جاتی ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔